بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی الحسن گنوار گڈریا اور صحرائی خانہ بدوش بنا ہوا تھا، لیکن وہ دراصل جاسوس تھا۔ وہ ان دو کمانداروں کی موت کا سراغ لینا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے تفصیل پوچھی۔ میں ایسی راز کی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، حکیم نے کہا۔ جتنی اجازت تھی اتنی بتا دی ہے، تم بالکل خاموش رہنا۔ آپ نے اس راز کے ساتھ واسطہ رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں نے تمہاری ذات میں کسی لالچ اور کسی اجرت کے بغیر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ میں ان روحوں اور بدروحوں کی خواہشات کا پابند ہوں۔ اگر میں انہیں ناراض کر دوں تو میرا علم بیکار ہو جائے، اور بدروحیں میرا بھی وہی حشر کر دیں جو وہ اپنے دشمنوں کا کرتی ہیں۔ اس روح نے جو تمہیں دیکھ کر روتی ہے، مجھے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ تمہاری تھوڑی سی دیر کے لیے ملاقات کرا دوں، تو میرا فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کروں۔ اگر میں اس سے نہ ملوں تو کیا ہوگا؟ وہ بدروح بن کر تمہارے روح پر اپنا سایہ کرے گی، حکیم نے جواب دیا۔ تم نے مجھے اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں، یہ روحانی عارضہ ہے۔ اس نے تم پر ابھی پورا اثر نہیں ڈالا تھا۔ تم کوئی نیک انسان ہو، تمہاری نیکی تمہارے کام آئی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اس تکلیف کا ذکر کر دیا۔ خدائے ذوالجلال جس پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ کسی انسان کو سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ کرشمہ اللہ کی ذات کا ہے کہ تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور ہم دونوں ملے۔ اس رحمت سے ڈرو نہیں۔ اگر تم اس بدروح کی ملاقات کی خواہش کر دو گے تو وہ اس دنیا میں بہت فائدہ دے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں گوشت پوست کا زندہ جسم بن کر تمہیں جب چاہو گے ملا کرے گی۔ تم اسے بیوی بنا کر گھر رکھ سکتے ہو۔ اگر وہ زیادہ مہربان ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی فرعون کے مدفون خزانے کا بھید بتا دے اور ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ تم یہ خزانہ نکال کر اس بدروح کو ساتھ لے کر مصر سے کہیں دور چلے جاؤ اور کسی خطے کے بادشاہ بن جاؤ۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج رات چلے جاؤ، حکیم نے کہا۔ حکیم نے اسے ایک اور تعویذ دیا اور اسے بہت سی ہدایات دی، خطروں سے بھی آگاہ کیا اور فائدے بھی بتائے، اور زور دے کر کہا کہ ڈرنا نہیں۔ وہاں پہنچنے کا وقت بھی بتایا جو رات تاریک ہو جانے کے بعد کا تھا۔ مہدی الحسن عجیب و غریب سے تاثرات لے کر وہاں سے اٹھا اور اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دن وہاں گزارا اور سورج غروب ہونے سے بہت پہلے واپس چلا گیا۔ رات تاریک ہوئی تو وہ پھر وہاں موجود تھا، مگر اب ڈیوٹی پر نہیں، بدروح کی ملاقات کے لیے گیا تھا۔ ایسی تاریک تنہائی اور ایسے سنسان ماحول میں اسے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حکیم کی باتیں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے بازو کے ساتھ 2 تعویذ باندھ رکھے تھے اور وہ اپنے طور پر کوئی ورد بھی کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے حکیم نے بتائی تھی۔ یہ پہاڑوں کے اندر تھی۔ درخت بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ماحول اس قدر خاموش تھا کہ مہدی الحسن کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسے رونے کی وہی آواز سنائی دی جو اس نے دن کو سنی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ وہ ذرا سا چل کر رک گیا۔ اب کے رونے کی آواز اس کے عقب سے آنے لگی۔ یہ بھی دور تھی۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس جگہ سے وہ واقف تھا، اس لیے آسانی سے چلا جا رہا تھا۔ یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، مجھے اپنا آپ دکھاؤ گی یا اسی طرح ڈراتی رہو گی؟ اسے اپنے یہی الفاظ صاف سنائی دیے۔ اگر اسے یہ علم نہ ہوتا کہ یہ اس کی اپنی صدائے بازگشت ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ یہ صحرائی پہاڑیاں تھیں جو دیواروں کی طرح کھڑی تھی۔ ان میں زیادہ تر عمودی اور کچھ ڈھلانی تھی۔ مہدی الحسن کو اپنی آواز 3-4 بار سنائی دی۔ اس کی آواز ماحول اور فضا میں گھومتی اور تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس آواز کی گونج تاریک فضا میں تحلیل ہو گئی تو اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، آگے آؤ۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ یہ اسے کئی بار سنائی دی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آواز پھر آئی، اب بے وفائی نہ کرنا، میں 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مہدی الحسن کو یہ الفاظ کئی بار سنائی دیے۔ پھر مہدی الحسن کی آواز ابھری اور بار بار سنائی دینے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس طرح دونوں طرف سے آوازیں ابھرتی، بھٹکتی اور گونجتی رہیں۔ بدروح کی آواز میں التجا تھی جس سے مہدی الحسن کا خوف دور ہو گیا۔ وہ ان پہاڑیوں میں اندر تک چلا گیا۔ اسے سامنے چمک دکھائی دی جو آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور بجھ گئی۔ اس چمک میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اس دمک میں اس سرنگ کا دہانہ نظر آیا تھا جس میں سے گزر کر وہ ایک بار دوسری طرف گیا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر چمکی اور اس میں اسے سرنگ کے دہانے میں کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ روشنی جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دہانے میں کھڑا انسان صاف نظر آتا تھا۔ وہ اسے کم و بیش 50 قدم دور تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، چہرہ بڑا ہی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ صرف چہرہ نظر آتا تھا، باقی سارا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مہدی الحسن ڈرنے لگا۔ اسے نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھا۔ چاند قدم چلا ہوگا کہ کفن سے ایک بازو باہر آیا جو مہدی الحسن کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح آگے ہوئی جیسے اشارہ کیا ہو کہ آگے نہ آنا۔ مہدی الحسن وہیں رک گیا۔
روشنی بجھ گئی۔ وہ اس انتظار میں کھڑا رہا کہ روشنی ایک بار پھر چمکے گی اور اسے کفن میں لپٹی ہوئی یہ لڑکی نظر آئے گی، مگر اسے آواز سنائی دی، تم پر اعتبار کون کرے، چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھ پر اعتبار کرو، مہدی الحسن نے کہا اور آگے کو دوڑا۔ وہ پکارتا جا رہا تھا، میں تمہاری خاطر آیا ہوں، میرے قریب آؤ۔ وہ سرنگ کے دہانے میں جا رکا۔ اسے سرنگ کے اندر سے آواز سنائی دی، کالانا چلے جاؤ، تم فانی دنیا کے انسان ہو، تمہارے وعدے بھی فانی ہیں۔ مہدی الحسن سرنگ کے اندر چلا گیا۔ اسے سرنگ کا دوسرا دہانہ دکھائی دیا۔ سرنگ کے اندر کی نسبت باہر تاریکی کم تھی، اس لیے سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرمئی سی اس روشنی میں ایک لمبوترا سایہ دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ یہ کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی جیسا تھا۔ مہدی الحسن دوڑ پڑا، ٹھوکر کھا کر گرا اور اٹھ کر پھر دوڑ پڑا۔ اگلے دہانے میں جا کر اس نے آوازیں دی، مگر اسے اپنی ہی پکار کی صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ رونے کی آواز بھی نہ ابھری، بدرو نے بھی اسے نہ پکارا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چل پڑا۔ ابھی وہ سرنگ کے وسط میں ہی تھا کہ اسے سرنگ کے سامنے والے دہانے میں روشنی دکھائی دی، مگر اس روشنی میں کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں تھی۔ روشنی بجھ گئی۔ مہدی الحسن سرنگ سے نکل آیا۔ اسے سامنے اور ذرا بائیں کو بلندی پر روشنی کا دھوکا ہوا، مگر وہ کسی اور طرح کی روشنی تھی، جیسے کسی نے کھڈ میں چٹان کے پیچھے آگ جلا رکھی ہو۔ مہدی الحسن نے کچھ سوچا اور ادھر کو چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ وہ اس پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اس کا اونٹ باہر بندھا تھا۔ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں ڈر اور خوف نہیں بلکہ اضطراب اور ہیجان تھا۔ وہ ان دو روشنیوں کے متعلق سوچ رہا تھا، ایک وہ جس میں اسے کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی تھی، اور دوسری وہ جو اسے بلندی پر دکھائی دی تھی۔ بلندی والی روشنی آگ کی تھی۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رات بہت گزر گئی تھی، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بار بار کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ اس کے سامنے آتا تھا اور یہ ارادہ اسے تڑپا دیتا تھا کہ وہ رات وہیں گزارے اور اس لڑکی کو قریب سے دیکھ کر لوٹے۔ عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا، مشین کی طرح روزمرہ کے کام کیے، علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی۔ اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا۔ مجھے ابھی وہیں جانے دیں جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑیوں میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ میں 2-3 روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا، اس شعبے کا عہدیدار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا۔ کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اسے اپنے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی۔ مہدی الحسن بدرو سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کی جان ضائع ہو سکتی تھی۔ مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی۔ حکیم نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج رات پھر جاؤ، حکیم نے اسے کہا۔ اس پاک جہاں کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے۔ تم بے صبر نہ ہو جانا، وہ تمہیں ملنے کو بےتاب ہے، ضرور ملے گی۔ اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا، تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مہدی الحسن چلا گیا۔ اس علاقے میں گھوما پھرا، سرنگ کے اندر گیا، دوسری طرف گیا، سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی۔ اس نے اٹھا لی۔ یہ نصف انچ چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی۔ اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا۔ اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ ادھر ڈھلان تھی۔ وہ سرنگ سے نکل کر ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اوپر نہ جانا، جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی۔ یہ آواز گونج بن کر بار بار سنائی دینے لگی۔ ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ، وہی آواز پھر سنائی دی۔ مہدی الحسن رک گیا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اوپر نہ گیا، حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدرو اسے نقصان پہنچا دے۔ وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ دن اسی سوچ میں گزر گیا اور وہ رات کو یہی واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ جب اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بھیس بدلا جس میں وہ وہاں جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا۔ حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدرو سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے۔
گزشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اب شام کو وہ بدروح کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے گدڑیوں کا بھیس بدل دیا۔ خنجر دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ہدایت کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا، لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا، اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جو فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی، جو ایسی بلند تو نہیں تھی، لیکن ایسے سکون اور ایسی وادیوں میں جو عمودی پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی، پھر گونج بن کر فضا میں تیرنے لگی، جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہو۔ ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی دی۔ میرے سامنے آؤ، مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا۔ میری دنیا ناپاک ہے، میں ناپاک نہیں ہوں، تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی۔ مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگی جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہی ہوں۔ روشنی چمکی اور بجھ گئی، جس سے مہدی الحسن کو سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے ادھر اوپر دیکھا، جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا، وہ دھوکا آج بھی موجود تھا۔ سرنگ کا دہانہ ذرا بلند تھا، وہ پیٹ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا۔ وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدھر اسے آگ کا دھوکا نظر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا، اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شعلہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ اسے سرنگ کے اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آگے آؤ۔ مہدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کو چل پڑا۔ اسے خیال آیا، حکیم نے اسے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا، ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے پاس 1.5 فٹ لمبا خنجر تھا اور بدروح بول رہی تھی۔ وہ اور آگے چلا گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا۔ سرنگ فراخ تھی، اسے کوئی آتا محسوس ہوا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا۔ اتنے گھب اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے کو سرکی۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا۔ لاش کی آواز سنائی دی، او بدبخت، تمہیں کس وقت مذاق سوجا ہے؟ چھوڑو، مجھے شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا، وہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدرو ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکا ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا، مجھے آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھونپ کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا۔ میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی۔ عورت نے کہا، میں روح ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا پر خطر تھا۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان ہو۔ عورت نے رندی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ مہدی الحسن نے کہا، اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو۔ میں عورت نہیں، اس نے کہا، میں جوان لڑکی ہوں، میں حسین لڑکی ہوں۔ میں اونچا نہیں بولوں گی، میری بات غور سے سن لو۔ میں جانتی ہوں تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو چلو میرے ساتھ۔ مہدی الحسن نے کہا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے، تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا، پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکنے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزانہ نکال رہے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں۔ وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے، لڑکی نے کہا۔ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا، وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوؤں میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اس لمحے سرنگ کے دہانے کی طرف
وہ نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اٹھو، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا کفن اتار دو۔ لڑکی نے کفن اتار دیا۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑی، ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹہنوں کے قریب سے باندھی، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈال دیا۔ خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدرو سے ہی ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی، اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسی ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، اسی لیے وہ ذرا سرا سی چیزوں اور اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدرو کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدروح آ گئی۔ اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانے میں چلا گیا، اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا، وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا۔ دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو تہمات میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والی مشعل جلا کر چھپا رکھی تھی۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر براق چپکا ہوتا تھا۔ دوسرے واقعہ میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی۔ ابرق یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ مشعل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشعل اور چمکیلی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی تھی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشعل چھپی ہوئی ہے، اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں، نہ روح یا بدروح کی شکل میں۔ مہدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جنات اور بھوت اور چڑیلے انسان کے اپنے ذہن کی تحلیق ہیں۔ صلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر واہمے اور تہمات طاری کر رہے ہیں۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں یعنی کمانڈوز کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں تہمات سے دور رکھا گیا تھا، انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ صلیبیوں نے تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا۔ مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا۔ تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر اتارا تھا، اور بدروحوں کو بھی لائے۔ تم نے یہ فریب کاری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریب کاری کیسی کاریگری سے کی جا رہی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شعبدہ بازی تھی، یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسح کرنے کی کوششیں تھی جو تم نے ناکام کی۔ خدا پہلے ہی زمین پر موجود ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمان کے سینے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یہ نور بجھ جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جانباز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا، اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لوگے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے تھے۔ اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا، اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اسی علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے، لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر
उस पर अपना तिरसम तारी करने की कोशिश करता था। सलीबियों और हशीशियन के पास ऐसे तरीके थे जिनसे वो किसी भी इंसान के जहन पर कब्जा करके उसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते थे। महदी उल हसन उनके काम का इंसान था। ये ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने सिर्फ उसी को पकड़ने के लिए इस पहाड़ी इलाके में ये ढोंग रचाया था। उस इलाके में किसी जगह उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। महदी उल हसन को उन्होंने गडरिये के रूप में भी पहचान लिया था। चनाचे उसे फांसने का ये तरीका इख्तियार किया गया। महदी उल हसन लड़की के हाथ पांव बांध कर उसे कंधे पर उठाए सुरंग के दूसरे दहाने की तरफ जा रहा था। उसे सारे सबक याद आ गए थे और उसके गिर्द सुल्तान अयूबी की आवाज़ गूंज रही थी। जिस तरह एक गद्दार पूरी कौम को जिल्लत और रुसवाई में डाल सकता है, उसी तरह एक हुर्रियत पसंद जांबाज पूरी कौम को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकता है। महदी उल हसन के दिल में यह एहसास एक बड़ा ही मजबूत जज्बा बनकर बेदार हो गया कि उसकी कौम जो गहरी नींद सो रही है, वो उसी के भरोसे पर सो रही है। वो जासूसों की ज़मीन दोस्त जंग का जामाज था। उसे मालूम था कि कौम बहुत बड़े लश्कर का और घुड़सवारों के तूफान का और तीरों की बौछारों का मुकाबला कर सकती है, लेकिन दुश्मनों के जासूसों और तहरीबकारों का मुकाबला सिर्फ एक या दो जासूस ही कर सकते हैं। महदी उल हसन मिस्र और अपनी कौम का वाहिद पासबान और सलामती का दामन बन गया, मगर एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। क्या हकीम भी दुश्मन के तहरीबकारों के गिरोह का फर्द है? उसका जहन तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि इतना आलम, मुअज़्ज़ज़ और साहिब हैसियत तबीब, जिसकी इज्जत हुक्काम बाला भी करते थे, दुश्मन का साथी हो सकता है। उसे याद आया कि उसे जो सबक दिए गए थे और उसके अपने जो तजर्बे और मुशाहदे थे, उनसे उस पर यह हकीकत वाज़ेह हुई थी कि ईमान फरोशी का ओहदे और रुतबे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसने देखा यह था कि ईमान का सौदा अमूमन ऊंचे रुतबे के लोग करते हैं और ज़्यादा बड़ा बनने के लालच में आकर बाद इंसान ईमान गिरवी रख देते हैं। उसके सामने अब मसला ये था कि लड़की को साथ लेकर वो किस तरफ से बाहर निकले और अपने ऊँट तक पहुँचे। लड़की से वो इसलिए रहनुमाई नहीं लेना चाहता था कि वो उसे गलत रास्ते पर डालकर किसी और जाल में फांस सकती थी। वो जिस रास्ते से आया था, उस रास्ते को वो अब गैर महफूज समझता था। रोशनी फेंकने वालों ने दहाने पर 2-3 बार रोशनी फेंकी थी, मगर लड़की को महदी उल हसन ने सुरंग में दबोच रखा था। लड़की की वो आवाज़ भी बंद हो गई थी जो महदी उल हसन को बदरूह का तासर देती थी। उन हालात में उसे यह खतरा नजर आ रहा था कि उधर उसके गिरोह के आदमी नीचे उतर आए होंगे। सुरंग की दूसरी तरफ उसे मालूम नहीं था कि किसी तरफ से बाहर जाने का रास्ता है या नहीं। वो लड़की को उठाए सुरंग से बाहर निकल गया। एक तरफ दहाने से कुछ दूर जाकर उसने लड़की को ज़मीन पर बिठा दिया और उसके मुंह से पट्टी खोल कर कहा, क्या तुम बताओगी कि मैं किस तरफ से जाऊं जिधर तुम्हारा कोई आदमी ना हो? अगर तुम अकेले जाना चाहो तो बता सकती हूँ। लड़की ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? महदी उल हसन ने कहा, मुझे फांसने की कोशिश करोगी तो मैं अपने आप को जिंदा नहीं रहने दूंगा, ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वो राज बता दूं जो तुम जानना चाहते हो तो अकेले चले जाओगे? मैं वो राज जान चुका हूँ, महदी उल हसन ने कहा। मुझे रास्ता बताओ, मुझे सिर्फ एक बार रोशनी में देख लो। लड़की ने कहा, फिर मुझे अपना समझना। एक बार मेरे साथ चले चलो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही।